بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد قرآن کی سورت پڑھتا ہے، وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے عصر کی نماز کے بعد جب سورج ڈھلنے کو ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس وقت میں کسی کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اس بندے کے لیے جھک جاتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں وہ سورت کون سی ہے جس کے پڑھنے سے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے؟ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس کے لیے جھک جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی وہ کون سی سورت ہے جو نماز عصر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا لیتی ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز دن کے ڈھلتے وقت کی نماز ہے جو اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارا ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت خاص طور پر عصر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز عصر کے وقت قرآن کی تلاوت جو بندہ بھی کرتا ہے، اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیت کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی، شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کے رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا وہ دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرے، نیک اعمال انجام دے، خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھے، وہ بھی اولیاء اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے دوست پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، دوسروں کی مدد کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آپ بھی نیک اعمال اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت برکت والی سورت مبارکہ ہے جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، نماز عصر کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ اللہ اس کے دن بھر کے تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے، اس کی رات کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کے وقت یہ سورت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈرون لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کے غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ایک بہت ہی خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جس کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ لاکھوں کا قرض بھی ہوگا، ختم ہو جائے گا، ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کوئی بڑے بڑے وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق مال دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے
تو وہ بھی اللہ پاک کے عنایات اس کے فضل کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کرائے کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسا چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کی بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کے فیس ادا کرنی ہوتی ہے، انسان بہت پریشانی میں ہے۔ انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ، جب آ جائے گا پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں گے، رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اس طرح کام کریں، حلال یا پاکیزہ رزق کمائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں، اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں، رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، کوشش کریں آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی نہیں سکتا، انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کریں کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نارے ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی سے نیچے والے گھڑے ہیں، ان کو پھینکا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلق ہے کسی بھی ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھا کھڑا ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینے تھان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔
اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب عصر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے وہ اس مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کے نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن عصر کے نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہارے امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جو بندے نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کی سہراتے ہوئے سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر، اس کی ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا، اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عصر کے نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس کی نماز عصر کی رہے گی اس کا ایمان رہے گا۔ حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں سنا، جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز بجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسرا نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں، ہمیں وہ ذوق دے جو عصر کی نماز سورج ڈھلتے وقت پڑھ لیتا ہے، یعنی باجماعت ادا کریں، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو بندہ نمازی یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز ہے۔ نماز کی فضیلتوں کی مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے، اگر آپ اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہر جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عصر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز عصر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہی عمل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے کی سواری، کشتی میں سوار ہونے سے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹی سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے
میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا، اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا، ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے چل لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو کلمات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتے ہوئے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الحق المبین پڑھا، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گے اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، آپ کی دینی دنیاوی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے 100 مرتبہ مبارک پڑھنی ہے، وہ سورہ پڑھنا ہے جو آج کے عمل کے اہم صورت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یہ وہ صورت جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ صورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ صورت مبارکہ توحید کا اظہار ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ عصر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے، عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن وہ صورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا آخرت جو ہے وہ سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحال رہیں گے بلکہ آپس میں پیارے اور محبت بھی بڑھے گا۔
ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے۔ کوشش کریں آپ نے مختصر سا راستہ نہیں اختیار کرنا۔ آپ نے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقتی نماز ادا کر لینی ہے۔ حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔